بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ اندھیری رات تھی اور بارش کی بوندیں زمین پر موسیقی کی طرح بج رہی تھیں۔ جان، جو ایک مہم جو فوٹوگرافر تھا، اپنی نئی مہم کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ شہر کے پرانے علاقے میں ایک کافی کیفے موجود ہے جو کافی عرصے سے بند ہے، لیکن وہاں سے اکثر عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ جان کو پراسرار جگہوں کی فوٹوگرافی کا بے حد شوق تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ موقع اس کے کیریئر کے لیے سنہری ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے کیمرے کے ساتھ وہاں جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ کیفے 1 صدی پہلے بنایا گیا تھا، لیکن کچھ حادثات کی بنا پر اسے فوراً بند کر دیا گیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کیفے میں جانے والے لوگ واپس نہیں آتے۔ جان نے رات کے وقت کیفے کا رخ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ رات کی خاموشی اور بارش کے ساتھ یہ جگہ اور بھی زیادہ پراسرار ہو جائے گی۔ جیسے ہی وہ کیفے کے قریب پہنچا، اسے احساس ہوا کہ یہاں کی فضا میں کچھ غیر معمولی ہے۔ ایک دم ہوا چلنے لگی اور درختوں کی شاخیں آہستہ آہستہ اس ہوا سے ہل رہی تھیں۔ ایک عجیب سی خنکی بھی اسے اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ اس کے بازوؤں کے رونگٹے ایک دم سے کھڑے ہو گئے جب اس نے کیفے کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا، جیسے کوئی اس کے انتظار میں وہاں پر موجود ہو۔ جان نے ہچکچاتے ہوئے اندر قدم رکھا تو اندرونی ماحول بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ پرانی کہانیوں اور فلموں میں ہم دیکھتے ہیں۔ فرش پر گرد و غبار کی تہ جمی ہوئی تھی اور فرنیچر جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ دیواروں پر پرانی تصاویر لگی ہوئی تھیں جن میں کچھ لوگوں کی مبہم مسکراہٹیں تھیں، جیسے وہ جان کی موجودگی سے خوش ہو گئے ہوں۔ جان نے اپنا کیمرہ نکالا اور دھڑا دھڑ تصاویر کھینچنا شروع کر دیں۔ وہ مختلف زاویوں سے تصویریں لیتا جا رہا تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو اور اس کے بے حد قریب ہو۔ جب وہ کیفے کے کاؤنٹر کے قریب پہنچا تو اس نے ایک پرانی کافی مشین دیکھی جو وقت کے اثرات سے زنگ آلود ہو چکی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کافی کی خوشبو اس کے ارد گرد پھیل رہی ہے۔ یہ عجیب تھا کیونکہ کیفے میں نہ تو کوئی شخص تھا اور نہ ہی کوئی مشین چل رہی تھی۔ اسی لمحے ایک کرسی خود بخود حرکت کرنے لگی اور جان کے پیچھے اس طرح سے آ کر رک گئی جیسے کسی نے اس کو رکھا ہو۔ جان نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، تو وہ تھوڑا اور ڈر گیا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور سوچا کہ یہ اس کا فقط وہم ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کرسی پہلے سے ہی یہاں رکھی ہو۔ اس نے کچھ مزید تصاویر بھی لیں اور پھر کیفے کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہاں ایک بڑا سا آئینہ لگا ہوا تھا جو بظاہر عام آئینے کی طرح ہی تھا، مگر جیسے ہی جان نے اس میں دیکھا تو اسے ایک دم کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے پھر آئینے میں دیکھا تو اسے حیرت ہوئی کیونکہ آئینے میں اس کا اپنا عکس اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ ایک پرانا منظر نظر آ رہا تھا، وہ بھی جیتے جاگتے انسانوں کا۔ یہ منظر کیفے کے عروج کا زمانہ دکھا رہا تھا، جہاں لوگ خوشی خوشی کافی پی رہے تھے اور ہنس رہے تھے، لیکن اس منظر میں کچھ عجیب سا تھا۔ لوگوں کی آنکھیں بالکل خالی تھیں، جیسے ان کی روحیں کہیں ضبط کر لی گئی ہوں۔ جان کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ بھی اس منظر کا حصہ بن گیا ہو۔ وہ پیچھے ہٹا اور آئینے سے نظریں ہٹا لیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اسے احساس ہونے لگا کہ یہ جگہ واقعی پراسرار ہے۔
اسی لمحے جان کو یہ احساس ہوا کہ کیفے میں وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ اچانک اسے یہ محسوس ہوا کہ کوئی غیر مرئی طاقت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اس نے خود کو ایک طرح سے آزاد کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی طاقت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک جان کے ذہن میں آواز آئی، یہاں سے بچنا چاہتے ہو تو وہ راز جاننا ہوگا جو یہاں چھپا ہے۔ جان نے حوصلہ جمع کیا اور بلند آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ آواز نے جواب دیا، میں وہ ہوں جو یہاں کے ماضی کا حصہ تھا، اس کیفے کی روحوں کا محافظ۔ جان نے پوچھا، میں یہاں سے کیسے بچ کر نکل سکتا ہوں؟ تو اس آواز نے جان کو کہا کہ تمہیں اس آئینے کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ اس میں وہ تمام راز چھپے ہیں جو اس کیفے کو قید میں رکھتے ہیں اور یہاں کی روحوں کو اپنی غلامی میں۔ جان نے آئینے کی طرف دوبارہ غور سے دیکھا اور جائزہ لیا تو اسے احساس ہوا کہ آئینے کی پچھلی سطح پر کچھ نشان نظر آ رہے ہیں۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو وہاں کچھ قدیم زبان کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ اس نے جوں ہی ان الفاظ کو دہرایا تو اچانک ایک تیز روشنی نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تو وہ روشنی میں ڈوب سا گیا۔ اس کے ارد گرد کی دنیا بدلنے لگی۔ اس نے خود کو ایک کھلی جگہ پر پایا جہاں کوئی خوفناک حقیقت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جو آئینے میں بھی نظر آ رہی تھی، مگر اب وہ خود اس کا حصہ تھا۔ اس نے وہاں لوگوں کو دیکھا تو ان کے چہروں پر خاموشی تھی، مگر ان کی آنکھیں چیخ رہی تھیں۔ جان کو سمجھ آ گیا کہ وہ ایک خوفناک حقیقت میں پھنس چکا ہے۔ اس نے اپنی پوری قوت جمع کی اور ان لوگوں کے درمیان سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے درمیان سے نہیں نکل پا رہا تھا کیونکہ ان تمام لوگوں نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ آخر کار جب اس نے جان لیا کہ وہ ان کے گھیرے کو توڑ کر نہیں نکل سکتا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کرنے لگا کہ وہ اس جگہ سے آزاد ہو سکے۔ جیسے ہی اس نے دعا ختم کی، اسے ایک ہلکی سی روشنی نے گھیر لیا اور وہ واپس کیفے کے اندر پہنچ گیا۔ کیفے کا وہی عالم تھا، وہی ماحول تھا۔ جان کو احساس ہوا کہ وہ ایک خوفناک تجربے سے بچ نکلا ہے۔ اس نے جلدی سے کیفے سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچنے والا تھا، وہ زور سے منہ کے بل گرا۔ اس کے پیروں میں جیسے کسی نے پاؤں رکھا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بار بار اپنے آپ سے یہی سوال پوچھ رہا تھا، کیونکہ اس نے تو باقاعدہ کسی کے پاؤں محسوس کیے تھے۔ اسے ایک بار پھر وہی آواز سنائی دی، شکریہ، تم نے ہمیں آزاد کر دیا۔ جوں ہی یہ آواز بند ہوئی تو اسی وقت کیفے کی ہوا کافی بھاری سی محسوس ہونے لگی۔ دیواروں پر لگی تصاویر میں موجود چہرے مسخ ہونے لگے اور ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگے۔ اچانک فرش کے نیچے سے دل دہلا دینے والی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کسی کو زمین میں زندہ دفن کر دیا گیا ہو۔ جان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فرش کے درمیان سے ایک خوفناک دراڑ نمودار ہوئی، جس میں سے ایک سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ یہ دھواں آہستہ آہستہ ایک بھیانک شکل اختیار کرنے لگا، جس کی آنکھیں آگ کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس بھوتیا وجود نے جان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم نے وہ منتر پڑھ کر اچھا نہیں کیا، اب تم ہماری قید سے کبھی نہیں نکل سکتے۔
جان کی آنکھوں میں ایک دم دہشت ابھر آئی اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے پیر زمین نے جکڑ لیے۔ اسی لمحے کیفے کے اندر کی ہر چیز حرکت کرنے لگی۔ فرنیچر خود بخود اپنی جگہ سے سرکنے لگا اور دیواروں پر لگی تصاویر جان کو اپنی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دینے لگیں، جیسے وہ اسے نگل لینا چاہتی ہوں۔ جان نے آخری بار اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کی۔ اس کا دل خوف سے بھر چکا تھا۔ اس نے چیختے ہوئے دعا کی کہ وہ اس جہنم سے آزاد ہو جائے۔ اچانک ایک تیز روشنی نے کیفے کو گھیر لیا اور جان کو لگا کہ وہ کسی اور دنیا میں کھینچ لیا گیا ہے۔ وہ روشنی اتنی شدید تھی کہ اس نے جان کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا۔ جب روشنی ختم ہوئی تو جان نے خود کو کیفے کے باہر پایا، مگر اس کے جسم پر موجود تمام کپڑے جل چکے تھے اور جسم پر زخموں کے نشان تھے۔ وہ بامشکل اٹھا اور اس نے پلٹ کر کیفے کی طرف دیکھا تو وہ کیفے اپنی جگہ پر موجود تھا، لیکن اب اس کیفے کا دروازہ بند نظر آ رہا تھا۔ اچانک اسی لمحے ایک زوردار چیخ نے جان کی جان نکال لی۔ وہ وہاں سے اٹھا اور تیزی سے سرپٹ بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنی بائک کے پاس پہنچ گیا تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس کی بائک مکمل طور پر جل چکی تھی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر اس نے دوبارہ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ جلد از جلد اس پراسرار علاقے سے نکلنا چاہتا تھا۔ مین روڈ پر پہنچ کر اسے سامنے سے آتا ہوا ایک ٹرک نظر آیا تو اس نے اسے ہاتھ دیکھ کر روکنے کی کوشش کی تو ٹرک ایک چرچراتی آواز کے ساتھ اس کے پاس رک گیا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے کو زیادہ غور سے نہیں دیکھا اور تیزی سے دوسری طرف کا دروازہ کھول کر اس میں سوار ہو گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے ٹرک آگے بڑھا دیا۔ اس نے بامشکل ہی اپنی سائیڈ کا دروازہ بند کیا ہی تھا اور پلٹ کر جوں ہی اس نے ڈرائیور کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو یہ دیکھ کر تو اس کے اوسان ہی خطا ہو گئے کہ ٹرک ڈرائیور ایک لڑکی تھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنی شکل بدل لی۔ وہ اب ایک انتہائی خوفناک چڑیل لگ رہی تھی۔ جان کا دل خوف سے کانپ گیا۔ وہ چڑیل اس پر نظریں جمائے عجیب انداز سے مسکرا رہی تھی تو جان نے چلتے ہوئے ٹرک سے چھلانگ لگا دی اور کافی دور تک لڑھکتا ہوا نیچے نشیب میں گرتا چلا گیا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھا۔ اس کی دائیں آنکھ ضائع ہو چکی تھی اور دونوں پاؤں کی ہڈیوں میں فریکچر ہو گیا تھا۔ وہ پوری رات گرنے کے بعد بے ہوش رہا تھا۔ صبح کے وقت ایک چرواہے نے اسے دیکھ لیا اور ہاسپٹل لے گیا۔ اس طرح اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس نے ایسی مہم جوئی سے آئندہ کے لیے توبہ کر لی۔